افیکٹو آرکیٹیکچر ڈائیگرام. اگر آپ ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ، ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اسٹیٹسٹک انالیسس کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوانٹیٹیو ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں جس کو اپلائیڈ سائنس کہا جاتا ہے، تو آپ کو ایک پرپوزڈ آرکیٹیکچر ڈائیگرام دینی پڑتی ہے. سو ڈیٹا سائنس کے اندر آپ نے ایکچوئل کے اندر ایک ماڈل بنایا، اس کے اندر کوئی امپروومنٹ کی، اور آپ کی جو بھی نویلٹی تھی یا جو بھی آپ کا نیا کام تھا اس کو آپ نے ایک ڈائیگرام کی شکل میں دکھانا ہے. اب یہ ڈفرینٹ طریقے سے ہے. یا تو آپ اس کی پرپوزڈ آرکیٹیکچر ڈائیگرام بنائیں گے جس کو کنسیپچول ماڈل کہا جاتا ہے، یا پرپوز ڈائیگرام یا پرپوز ماڈل کہا جاتا ہے. یا آپ اس کے ریزلٹ سیکشن کے اندر جا کے اپنے بیس لائن سے کمپیریزن کریں گے، یا اس کے بعد کہیں ایبلیشن اسٹڈی میں اپنے ہی ماڈل کے ساتھ فائن ٹیون کے دوران ایک کمپیریزن ہوگا. اب اس کے 3 سے 4 امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی ڈائیگرام بہت اچھی بنے گی. سب سے پہلے ہم بات ہی کر رہے ہیں ایکچوئل کے اندر ڈیٹا سائنس ڈومین کی. تو سب سے پہلے آپ نے ایگزیکٹ سٹوری بتانی ہے جو آپ کی ڈائیگرام سٹارٹ سے اینڈ تک فالو کر رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ ایکچوئل کے اندر ماڈل کی کلاسیفیکیشن ہے، سیگمنٹیشن ہے، یا کوئی بھی آپ کا ریسرچ کوسچن ہے، ماڈل کا رول ہے، آپ نے وہ ڈیفائن کرنا ہے. آپ نے لسٹ کر لینے ہیں میکرو کمپوننٹس، جس طرح یہ پائپ لائن ہے، اس کے ماڈل کا اسٹرکچر ہے، اس کے ٹاسک ہیں، اس کا لاس فنکشن ہے، یا کچھ بھی ہے. سو میکرو سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اس کے اسٹیپس ہیں. پھر آپ نے گرینولیٹی دیکھنی ہے. کیا آپ کی ڈائیگرام کیا دکھا رہی ہے؟ کیا وہ پرپوزڈ ماڈل ہے تو اس کا ڈیپتھ کسی اور طرح ہوگی. اگر وہ ابسٹریکٹ کی ہی ایک آپ ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس کا ایک لیول الگ ہوگا. آپ یوز کر سکتے ہیں پائی ٹارچ یا ٹینسر فلو کے جو آٹو جنریٹڈ سمری ہیں ایک آپ ایکچوئل کے اندر ڈائیگرام کی پکچر لینے کے لیے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں. یہ کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جتنے بھی ریکٹینگولرز ہیں وہ میرے ٹینسر یا فیچر میپ کو شو کریں گے، جتنے بھی ڈائمنڈ شیپ ہیں وہ میرے ڈیسیجنس کو شو کریں گے. کلر اور گروپنگ کے لیے میرے پاس کوئی اور چیز شو ہوگی. تو یہ ایکچوئل کے اندر سمپلی وہ چیز ہے جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو یہ چیک لسٹ ہم بعد میں اس پہ بھی جب ہم اس کا ہینڈز آن کریں گے تو آپ کو چیک لسٹ میں بتا دوں گا کہ منیمم 300 ڈی پی آئی اور آپ کے پاس پی این جی فارمیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو پی این جی ہے وہ کمپریسڈ فارمیٹ نہیں ہے، وہ لوز نہیں کرتا اپنی کوالٹی کو. جے پی جی لوز کر جاتا ہے. سو ہم پی این جی کے اندر اپنی ریسرچ پیپر ڈائسرٹیشن کے اندر یوز کریں گے اور اس کی ایک کاپی ایس وی جی کے اندر ہم سنبھال کے رکھیں گے. اب کیونکہ یہ ایس ایل آر کا ہی فیز ہے تو ٹیکسانومی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیکسانومی کیا ہے. ٹیکسانومی کچھ نہیں ہے، ایک ہیرارکی ہے کہ آپ کا ماڈل، یعنی کہ اگر آپ سروے پیپر لکھ رہے ہیں، آپ کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں یا آپ کوئی کوالٹیٹیو انالیسس کر رہے ہیں جیسے سرویز ہیں، انٹرویوز ہیں، تو اس کے اندر جتنے بھی تھیمز، میتھڈالوجی، ڈیٹا سیٹ، ان کی ایکچوئل میں ہم ایک پکچر بناتے ہیں جس کو ہیرارکیکل آرکیٹیکچر میں ٹیکسانومی کہا جاتا ہے. ٹپیکلی ایس ایل آر کی ٹیکسانومی اسی طرح ہے کہ ڈیپ لرننگ ہے، اس کے بعد سی این این ہے، آر این این ہے، ٹرانسفارمر ہے. تو اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں، اس کے اوپر ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے، جس طرح یہاں پر کلر کمبینیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں پریکٹس سے پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے کلر بیورر، ہم اس کے اوپر اگر جاتے ہیں سو یہ ایکچوئل کے اندر ہمیں ایڈوائز کر دیتا ہے کچھ کلرز کے اوپر. جس طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں سو یہ جو کلر ہے یہ سنگل ہیو کے اوپر ہے. تو یہ ایکچوئل میں مجھے بتائے گا کہ اگر میں نے مین ماڈل یا اسٹرانگ ریلیشن شپ شو کرنا ہے وہ میں اس بلو کلر سے دے سکتا ہوں. اور جس طرح میں لائٹر ورژن کے اوپر جاتا جاؤں گا میں ایکچوئل کے اندر یہ بناتے ہوں گے. سیکوینشل میرے پاس کلر کمپیریزن ہے، تو اس چارٹ سے بھی مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ ایکچوئل کے اندر میجر کمبینیشن رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ رہا ہے. اب یہ سارے ہمارے پاس کوڈ ہیں، ان کوڈ کو آپ کاپی کر کے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ڈائیگرام کے اندر. تو یہ تو ایک بیسک سا اسٹرکچر ہم نے دیکھ لیا. اسی طرح یہ اڈوبے کلر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. سو ہمارا اس کے اوپر مین فوکس ہے کہ ایکچوئل کے اندر ڈائیگرام ہم نے کس طرح بنانی ہے. آپ انسپریشن لے سکتے ہیں ریسرچ پیپرز کے تھرو جو اچھے ٹاپ ٹیئر جرنل کے اندر ہیں، یا آپ ڈائیگرام ڈاٹ نیٹ کی ایگزامپلس یا لوسر چارٹ کی انسپریشن بھی دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ایکچوئل کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہاں پر سمپل جا کے لوسر چارٹ کے یہ ٹیمپلیٹس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو بہت سے ٹیمپلیٹ آلریڈی بنے بنائے مل جائیں گے. آپ ڈائریکٹلی صرف اس کے اندر سے ایک پکچر اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کو کس طرح بنانا ہے. اوکے ناؤ
اب ہم ڈائریکٹلی آتے ہیں کہ ایکچوئل میں ہم کس طرح اس طرح کی ڈائیگرامس بھی بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کا اسٹیپ 1 ہے، یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر کوئک ڈائیگرام بنانی ہے، ظاہری بات ہے آپ اس میں ریسرچ کریں گے، آپ کو اس کا آرکیٹیکچر لیول کا انالیسس تو ہو جائے گا پہلے بھی. تو اسٹیپ 1 کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے آپ نے فائنڈ کرنا ہے پیپر. سو ہم فار ایگزامپل ہم کسی چیز کی ری ڈرا کر رہے ہیں، تو میں یہاں پر جا کے لکھتا ہوں سینٹیمنٹ انالیسز ان ڈیپ لرننگ. اب میں اس کی اسٹیپ 2 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، فائنڈ، آپ کو مطلب جو بھی فائنڈ پیپر یا فائنڈ ایکچوئل میں ہم لکھ دیتے ہیں کی ورڈس ایکچوئل کے اوپر جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اسٹیپ 2، اب آپ نے کوئی پیپر نہیں ڈھونڈنا تو گوگل اسکالر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا آپ جائیں گے گوگل امیجز کے اوپر، جس طرح میں یہاں سے امیجز کے اوپر آ گیا ہوں. اب یہاں سے آپ نے کوئی پکچر دیکھنی ہے جو آپ کے کام سے ریلیونٹ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو پکچر ہے یہ مجھے ایک سائنس ڈائریکٹ کے پیپر سے نظر آ رہی ہے. تو آپ نے یہاں یو آر ایلس دیکھنی ہے. میں ڈائریکٹلی اگر اس کو اوپن کروں گا تو اس سے ریلیونٹ پکچرز میرے پاس یہاں پر نیچے اور اوپن کھل جائیں گی. اور اگر آپ نے اس پیپر کے متعلق تھوڑا سا آئیڈیا لگانا ہے تو ڈائریکٹلی آپ یہاں سے وزٹ پہ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس پیپر بھی اوپن ہو جائے گا. ناؤ اب ہمارے پاس جب یہ پیپر آ جائے تو ایکچوئل کے اندر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے. سو ابھی ہم اس فیز میں نہیں جا رہے، اب ہم ایکچوئل میں اس پکچر کو کھولتے ہیں. اب اگر ہم اس کے اندر یہ ڈیپ لرننگ والا فیز بنانا چاہتے ہیں، اس کو ریڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ ان پٹ اسٹیپس ہیں اور پھر کچھ لیئرز والا کنسیپٹ اور فائنل ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے. سو اسٹیپ 3 کے اندر ہم ڈرا کریں گے. اسٹیپ 3 کے اندر ہم لکھ لیتے ہیں ٹول. اب ٹول کا جو ایکچوئل کے اندر چوائس ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے پاس ملٹیپل ٹولز ہیں، جیسے میرے پاس ایم ایس ویزیو ہے، میرے پاس ڈرا ڈاٹ آئی او ہے جس کو ڈائیگرامز ڈاٹ نیٹ کہتے ہیں. اچھا، کچھ میرے پاس کوڈ بیس ٹول ہیں جیسے کہ لیٹکس ہو گیا، یا میرے پاس پائتھن کے کوڈز کے تھرو ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح میرے پاس کچھ اے آئی بیس ٹول ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح مرمائڈ ہے. سو ایکچوئل کے اندر یہ ہمارے پاس سارے ٹول آ گئے. تو اسٹیپ 3 کے اندر آپ نے ٹول ڈیسائیڈ کرنا ہے. فار اے بگنرز پریفر کرتے ہیں ڈائیگرام ڈاٹ آئی او. سو ڈرا ڈاٹ آئی او یا ڈائیگرام ڈاٹ آئی او کوئی بھی آپ لے لیں گے، دونوں سیم چیزیں. سمپلی یہاں سے ہم اسٹارٹ پہ جائیں گے. سو اب ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈائیگرام کا اسٹرکچر اوپن ہو جائے گا. سو پرانی والی ڈائیگرام کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ میں نے پہلے بنائی ہوئی تھی. ہم ڈیوائس کے اوپر ہی اس کو سیو کریں گے، کریٹ نیو ڈائیگرام. بلینک ڈائیگرام سے ہم کریٹ کر لیں گے. سو یہاں پر ہم اس کا نام ڈیسک ٹاپ کے اوپر سیو کر دیتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایکچوئل کے اندر ڈائیگرام ڈاٹ آئی او کا بن گیا. اب سمپلی طریقہ یہ ہے کہ ایکچوئل کے اندر مجھے یہ میں نے یہاں پر رکھنا ہے. تو سب سے پہلے مجھے یہاں پر ڈاکومنٹس کا اسٹرکچر چاہیے. تو کچھ آپ کو یہاں جرنل میں سے بھی چیزیں مل جائیں گی، کچھ اگر آپ یہاں سے ایڈوانس سے دیکھتے ہیں تو یہ بنے بنائے ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. پلس ایکچوئل کے اندر آپ کے پاس یہاں پر کچھ جنریٹیو چیزیں بھی ہیں. اگر آپ یہاں پر اوپر ارینج میں جائیں، انسرٹ میں آئیں، تو یہاں پر ایڈوانس کے اندر فرام ٹیکسٹ سے آپ کچھ ڈائیگرام جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو فرام ٹیکسٹ میں جائیں گے تو یہاں سے جس طرح میں اگر ڈائیگرام پہ جاتا ہوں تو انسرٹ کر دوں گا تو دیکھ رہے ہیں اس نے ایکچوئل کے اندر ایک ایج بیسڈ یہ چیز ہمارے پاس ڈرا کر دی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایکچوئل کے اندر اس کی فیزیبلٹی ہے ہمارے پاس. آپ یہاں سے انسرٹ پہ جا کے پلانٹ یو ایم ایل کی ہی کوڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو ایکچوئل کے اندر یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کے اندر انسرٹ پہ آ کے لے آؤٹ پہ جا کے آپ اگر یہاں سے لے آؤٹ پہ جایا جائے، سوری انسرٹ پہ آ کے یہ جنریٹ کا بھی آپشن آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی آپ ڈائیگرام، اچھا یہ بھی جو جنریٹ والا ہے یہ ان کا بیٹا ورژن ہے، یہ اتنا کوئی اچھا کام نہیں کرتا. تو یہاں پر آپ ڈفرینٹ اس کی جنریٹیو چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر میں یہاں پر لکھ بھی دوں نا ڈیپ لرننگ تو یہ غلط ہی جنریٹ کرتا ہے.
سو ابھی میں اس کو جنریٹ کروں، جنریٹک ڈیپ لرننگ ہے، لیکن یہ ایکچوئل کے اندر کچھ پری ٹیمپلیٹس کو یوز کرتا ہے، جس طرح بھی ابھی اس پازیٹیو اس نے غلطی بنا دی ہے، لیکن ایکچوئل کے اندر یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس بنی بنائی کلاؤڈس کی پکچر ہے۔ اب میں نے اس طرح کا اسٹرکچر بنانا تو ظاہری بات ہے میں ایک پائپ لائن بناؤں گا، تو میں یہاں سے اب کیا کروں گا، انسرٹ پہ آؤں گا، لے ایڈوانس پہ آؤں گا، اور یہاں سے بلکہ ڈائریکٹ ٹیمپلیٹس پہ چلا جاتا ہوں، کلاؤڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب کلاؤڈ میں نا زیادہ جو اے ڈبلیو ایس ایزیور ہیں یہ پائپ لائن بیسڈ میتھڈز ہیں۔ اب میں نے اس کو ری ڈرا کرنا ہے، تو میں ایکچوئل کے اندر کوشش کرتا ہوں یہ والی کو اور انسرٹ کر لیتے ہیں۔ لیں جی، ڈائیگرام ہماری آ گئی ہے۔ اب اس ڈائیگرام کے اوپر آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں، چاہیں تو اس کا نام چینج کریں، اے ڈبلیو ایس کلاؤڈ کو ہٹا دیں، اور یہاں سے ہم بعد میں اس پورے ایک پینل کو اگر ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ اوپر سے اے ڈبلیو ایس کا بھی نام مٹ جائے گا، جس طرح یہ۔ اب یہ والی ڈائیگرام نے ڈاکومنٹس لے کے آنا ہے، اس شیپ کو آپ نے جا کے سمپلی چینج کر لینا ہے کسی اور شیپ کے ساتھ، تو سمپلی اس کو یہاں پر ڈیلیٹ کریں، یہاں سے ڈاکومنٹس کی کوئی شیپ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم۔ اگر ہم دیکھیں جی ڈاکومنٹس، ہاں جی یہ والی صحیح لگ رہی ہے۔ یہاں سے اگر دیکھیں گے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ اس گریڈینٹ فیلڈ کے میتھڈز ہیں، یہ لیں جی کلرز آگے، کنٹرول سی کر کے اس کی ملٹیپل کاپیز بنائیں، یہ لیں جی ملٹیپل ڈاکومنٹس تیار ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرسٹ والے ڈاکومنٹ کے اوپر آپ لکھ دیں ان پٹ۔ ناؤ سیکنڈ فیز ہمارے پاس ڈینس امبینڈنگ کا ہے، یا پری پروسیسنگ کو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو پری پروسیسنگ ہے۔ اب پری پروسیسنگ میں کیا کروں گا، مجھے ان میں اس کے اندر سے آپ تھوڑا سا آئیڈیا لگائیں کہ اس کا آئیکن اچھا لگ رہا ہے پری پروسیسنگ کا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں، یہ جو ڈیٹا کے اندر کچھ سرچنگ کر رہا ہے، تو اٹ از بیٹر فار پری پروسیسنگ۔ کنٹرول سی، کنٹرول وی، بکٹ کو ہٹایا، یہاں پر ہم نے لگا دیا اور اس کا نام دے دیا پری پروسیسنگ۔ دو سٹیپ ہو گئے میرے پاس۔ اس کے بعد آگے میرے پاس ایک لیئر بیسڈ ہے، تو یہ دیکھیں یہ بھی کچھ لیئرز کا کانسیپٹ دے رہا ہے۔ اس کو میں کنٹرول سی، بلکہ اس کو کنٹرول سی، کنٹرول وی، اور اس کو میں آ کے یہاں پر لگاؤں گا، تو یہ میرے پاس کچھ نیکسٹ اسٹیپ کو آ جائے گا۔ لیئرس ایکچوئل سٹوری ہم نے ڈپکٹ کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سو اس طرح آپ ایکچوئل کے اندر بہت اچھی ڈائیگرام بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنا، جو ڈی پی آئی ہے نا وہ منیمم 300 ہونی چاہیے، اس سے بھی اوپر ہو، کیونکہ اگر میں اس کو نارمل ایکسپورٹ کروں گا تو یہ پکسلیٹ ہو جائے گی، اس کے پکسل پھٹ جائیں گے۔ ابھی اگر میں اس کو زوم کرتا ہوں آپ دیکھیں گے بڑی اچھی کوالٹی آ رہی ہے، لیکن اگر میں یہاں سے جا کے اس کو ایکسپورٹ ایز پی این جی کر بھی دوں، اور ایکچوئل کے اندر یہاں پر میں اس کا سائز چیزیں ساری کر دوں، تو میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں ڈیوائس کے اندر، یہ میرے پاس سیو ہو گئی ہے۔ اب اگر میں اس کو اوپن بھی کر دوں تو اگر آپ غور کریں گے، یہ دیکھیں، آپ کو دیکھیں کتنی پکسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ریسرچ پیپر والے یہیں سے آئیڈیا لگا لیتا ہے ریویور کہ یہ کاپیڈ ہے یا آپ نے خود نہیں بنائی۔ اس کا طریقہ کیا ہے، آپ نے فائل پہ جانا ہے، بیسٹ سیٹنگ کیا ہے اس کی، آپ نے ایکسپورٹ ایز کر کے آ جانا ہے ایڈوانس پہ۔ یہاں پر پی این جی کے اندر آپ کو ایکچوئل میں ڈی پی آئی مل رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کسٹم میں بھی دے سکتے ہیں 6000، او سوری 600، 1000۔ سو ڈاٹ پر انڈیکس ہے نا، سو ایکچوئل میں ہم کیا کریں گے، ہم فائل میں آئیں گے، سوری بند ہو گیا، ایکسپورٹ ایڈوانس، اور یہاں سے منیمم آپ 300 ڈی پی آئی کے اندر کریں گے، اور ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب ایکسپورٹ کریں اس کو۔ اب ذرا جو پکچر آپ کے پاس آئی ہے، آپ کو یہاں سائز سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا، یہ 127 کے بی ہے، 505 کے بی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ذرا، دیکھ رہے ہیں، ایک یہ پکچر ہے ہمارے پاس، سو اس کے اندر ہم زوم کٹ 200 رکھتے ہیں، بلکہ ہم 300 زوم رکھتے ہیں، بلکہ 400 رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو۔ یہ دیکھیں، اور یہ ایکچوئل کے اندر ہم نے کون سا والا ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے، امیزون سمپل نوٹیفیکیشن، یہ والا۔
پکچر تھوڑی سی بڑی ہے، سو اس کو ہم تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں زوم. اس کی کوالٹی آپ دیکھیں اور اس کی کوالٹی دیکھیں. اب یہ میں نے اس کی اور ہائر ڈی پی آئی کرتا تو یہ بھی ایکچوئل میں اور امپروو ہو جاتی. تو وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح ہے. سمپل یہیں پہ جانا ہے، فائل ایکسپورٹ ایز پی این جی، نو فائل ایکسپورٹ ایز ایڈوانس. کسٹم کے اندر میں 800 ڈی پی آئی دے دیتا ہوں. سائز بڑھ جائے گا میرے پاس، لیکن سائز کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے ایکچوئل فگر کو کرنا ہے. اب دیکھیں 2 MB تک سائز چلا گیا، مطلب 2000 KBs آ گئے. لیکن جو پکچر کی کوالٹی ہوگی وہ اب آپ نے دیکھنا ہے. یہ ہم نے کس کو سم کیا؟ امیزون سمپل نوٹیفیکیشن کو. ناؤ دس از دا ایکچوئل ریزولوشن آف ڈی پی آئیز. تو یہاں سے آپ بہت ایزیلی ڈائیگرام کو ریڈرا کر سکتے ہیں. پلس آپ کے پاس ٹولز بیسڈ بھی ہیں، جس طرح یہ میرمائڈ ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوڈ جنریٹ کروائیں، یہ کوڈ پیسٹ کریں اور آپ کی ڈائیگرام کوڈ سے بھی بن جائے گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. سو جو باٹم لائن ہے کہ کوئی بھی آپ نے ایس ایل آر یعنی کہ سسٹمیٹک لٹریچر ریویو کرنا ہے یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ریکٹینگولر کلر سیم ہونے چاہیے، پلس آپ کی جو کلیئرٹی ہے وہ آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے. اس سے ایکچوئل کے اندر آپ کی جو ڈائیگرام ہے نا، یہ بہت پیاری بن جائے گی.